بسم الله پہلے ویڈیو ملاحظہ بچکانہ سوال کہتا ہوں، معصومانہ بھی نہیں، آجزانہ سوال کہتا ہوں. یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ محرم چلے جاتے ہیں 8 ربیع الاول تک، مطلب ہمارے ہاں ربیع الاول کا جشن چل رہا ہوتا ہے اور آپ سوگ میں ڈوبے ہوتے ہیں 8 تک، پھر وہ خاموش کا جلوس چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا جشن شروع ہوتا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. میں بار بار دوستان کو، بزرگان کو جو ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسلمات تشیع کو ضرور پڑھیں. اور مسلمات تشیع میں جہاں عقائد کی بات آتی ہے، وہاں تہذیب تشیع کی بھی بات آتی ہے. آپ ہماری تہذیب کو پڑھیں گے، آپ ہماری تہذیب کو جاننے کی کوشش کریں گے، پھر آپ درک کر پائیں گے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. ابو العلا مودودی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کوئی تشیع کی قابل ذکر کتابیں پڑھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی بھی قابل ذکر کتاب نہیں پڑھی. اس لیول کی شخصیت. تو جو بھی ان پروگراموں میں آتے ہیں، اگر وہ پڑھیں اور تہذیب تشیع کو دیکھیں، الحمدللہ اس پر ہماری مستقل کتابیں موجود ہیں. کوئی یہ گم مکتب تو نہیں ہے، کوئی ایسا مکتب نہیں ہے کہ جو چھپا ہوا نہ ہو، چھپا ہوا ہو. بالکل ہر چیز الحمدللہ علنی کرتے ہیں، ہر چیز اظہار کے ساتھ کرتے ہیں. تو 2 ماہ 8 دن جو ہم سوگ کرتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، 8 تاریخ جو ہے وہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہوتا ہے. تو یہ مسلسل عزاداری کے دن ہوتے ہیں. پھر جو چہلم ہوتا ہے 20 صفر کو، پھر اس کے بعد کربلا کی داستان کے کربلا کے جو قیدی ہیں، جو یزید ملعون نے کیے تھے، ان کا کیا احوال ہوا، کن کن منزلوں سے گزرے. تو ربیع الاول کے جشن نہیں مناتے ہوتے؟ بتا رہا ہوں، اس کی طرف آ رہا ہوں. تو جیسے ہی ہم 8 ربیع الاول ختم ہوتا ہے تو ہم ربیع الاول کی 9 تاریخ سے ربیع الاول کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں، اگر آپ اس وقت پر ریسرچ ورک کر رہے ہیں تو ہفتہ وحدت ہمارے ہاں منایا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر روایتیں 17 ربیع الاول کی ہے، ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. 12 ربیع الاول کی بھی آتی ہیں، مگر زیادہ تر جو رجحان والی روایتیں وہ 17 ربیع الاول ہے. مگر پھر بھی ہم 12 سے 17 ربیع الاول یہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں کے درمیان وحدت کا علم بلند کرتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر یہ تو 12 ربیع الاول ہی کو ولادت مناتے ہیں، ہم تو پورا ہفتہ ولادت ہی کا منعقد کر دیتے ہیں. اور ہفتہ وحدت پورا سال منانا چاہیے، میں کہتا ہوں کردار میں ڈالنا چاہیے. وہ تو بہترین عمدہ بات ہے آپ کی. میں آپ کی بات سے ایک سوال لیتا ہوں، مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں. صرف ایک بات، میں طالب علم ہوں اسلامیات کا، تاریخ کا. ایک بہت ہی بنیادی بات ہے جو ہم سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں اور میرے لیے انکشاف ہے کہ 17 ربیع الاول ولادت منائی جاتی ہے آپ کی، جبکہ 12 ربیع الاول معروف منائی جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 12 سے 17 تک منائی جاتی ہے، پورا ہفتہ اس میں آپ کے قرار پاس جو دیا تاریخ جاتا ہے. ولادت ہے جی جی، وہ کیا؟ رجحان 12 بھی ہے، 15 بھی ہے، 17 بھی ہے. رجحان جو جس روایت کا ہے وہ 17 کا ہے، مگر ہم احتیاط کے طور پر جو ہے 12 سے 17 تک ولادت. وہ تو آپ کا بڑا پن وحدت. جی جی، جو تاریخ ولادت ہے میں پوچھ 12 بھی ہے ہمارے ہاں. یعنی یہ 12 بھی ہے. جیسے محققین کا قول آپ کے معروف ہے. جیسے مختلف روایتیں آتی ہیں نا اس تاریخ کو، جیسے برادران کے آئیں کہ رسول خدا کی وفات 12 ربیع الاول بھی ہے اور ولادت بھی 12 ربیع الاول بھی ہے، پھر ان میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں 12 ربیع الاول سے رسول خدا کی ولادت کی تاریخ موجود ہے 17 تک. تو ہم پورے ہفتے کو ولادت رسول سے نامزد کرتے ہیں. ویسے آپ کے معروف محققین جو کہتے ہیں دونوں ہیں 12 بھی اور 17 بھی دونوں. وہ سب یہی سوال ہے کہ ہم سے کوئی اگر پوچھ لے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پوری شخصیت کو ہم نے لینا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، 1400 سال بعد بھی کوئی اگر کہے کہ روایات اور دیگر چیزیں کیسے پہنچی ہوں گی اگر آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ نہیں پہنچی. یعنی ایک طرف 12 سے 17 کی روایات بھی ہیں، پھر وہی بات جو انہوں نے کہی کہ وفات کا دن بھی ہے، پھر 9 ربیع الاول بھی ہے. اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. بہت شکریہ پہلے تو محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا اور محبتوں کا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ترقیاں عطا فرمائے اور اصلاح امت کا ذریعہ آپ کے پروگرام کو بنائے. جہاں تک آپ نے ربیع الاول شریف کا حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے اور حضرت صاحب نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے اور عام الفیل کے سال ہے. اور دوسرا، اس معاملے میں امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ پیر کے دن ہے. تو مشہور قول جو ہے پھر امت مسلمہ عرب و عجم کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یہ آج کی بات نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر سے میلاد منایا جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام جو ہے ہر ہفتے میں مناتے تھے اور ہمارا ہر روز میلاد ہوتا ہے. ہماری مساجد کے اندر صبح درس قرآن ہوتا ہے، شام میں ہوتا ہے. جیسے حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دن مناتے ہیں، ہم ایک دن نہیں مناتے. اگر آپ کو پتہ ہو تو ہم جمعۃ المبارک کے دن اور ہر اذان سے پہلے وقفہ اس میں لے کے درود و سلام پڑھتے ہیں. تو ہم تو ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وفات کا دن اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے. جس طرح یہ فرماتے ہیں اپنے لیکچر کے اندر، باتوں کے اندر، کہ انہیں علم نہیں ہے شیعہ حضرات کے معاملات کا، تو یہاں میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہیں اہل سنت کا بالکل بھی علم نہیں ہے، ذرا برابر بھی نہیں ہے. وہ کیسے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا اور وہ جمعۃ المبارک کے دن، یعنی کہ یوم عرفہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنتا ہے جمعۃ المبارک کے دن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کو اگر آپ ربیع الاول میں لیں، ذی الحج کا چاند اگر آپ 29 کا لیں تو بھی پیر کا دن نہیں بنتا، اور اگر 30 کا لیں تو بھی پیر کا دن نہیں بنتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات مبارکہ ہے، وصال مبارک ہے، اس پر امت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ پیر کے دن کے علاوہ ہے۔ آپ کی ولادت بھی پیر کے دن ہے، آپ کا وصال مبارک بھی پیر کے دن ہے، آپ کی ہجرت بھی پیر کے دن ہے، اور آپ پر نزول قرآن کا آغاز بھی پیر کے دن ہوا۔ تو یہ بات تو میں ان کی رد کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی کہ 12 ربیع الاول کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہے، یہاں تک کہ اس مکتب سے میرا تعلق نہیں، مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں، تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 12 تاریخ وفات کی آئی ہے، لیکن حجۃ الوداع سے اگر معاملے کو جوڑا جائے اور پیر کے دن پر کل امت کا اتفاق ہے تو کسی صورت میں بھی 12 ربیع الاول شریف آپ علیہ السلام کی وصال کا دن نہیں بنتا۔ اور اس میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو 2 لکھا گیا اس کے ساتھ جو ہے 1 کا اضافہ کیا گیا، تو یہ 12 ربیع الاول کی، چونکہ پہلے زمانے کے آج بھی کتابت کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں، تو یہ کتابت کی غلطی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جوڑنے کی کوشش کی کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے نزدیک سوگ جو ہے، چاہے وہ نبی کا ہو، نبی کی زوجہ کا ہو، نبی کی بیٹی کا ہو، اصحاب کا ہو، اہل بیت کا ہو، کسی مسلمان کا ہو، وہ 3 دن سے زیادہ اہل سنت کے اندر سوگ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ ذکر کیے گئے، وہ بھی اگر حاملہ ہے تو جیسے ویسے حمل ہوگا اس کے بعد وہ عدت سے باہر آ جائے گی، یعنی وہ وفات کی صورت میں۔ جی وفات کی صورت اس میں سوگ میں خالی عورت ہی ہوتی ہے، مرد کے لیے سوگ نہیں ہوتی؟ 3 دن ہے، مرد کے لیے 3 دن، 4 ماہ۔ اس کی وجہ یہ ہے جی نہیں پیار نہیں، یہ اس میں رحم کا مسئلہ ہے، ہاں حمل کا مسئلہ، جی اس کا یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، اس میں خالی شیعہ حضرات کی طرف سے یہ عام نہیں ہوتا، دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات شریف جو ہے یہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج میں جامعہ میں گیا تو مجھے طلباء کرام نے اہل حدیث کا ایک پمفلٹ دکھایا، ایک پوسٹر دکھایا جس پہ کل وہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، یعنی کہ آپ اہل سنت کے ساتھ ٹکر لے کے آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بڑی زبردست حدیث پاک ہے، جو رونا رو رہے ہیں 12 ربیع الاول کا وفات کا، تو سن لیں وہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس نبی کی موجودگی کے اندر اس امت میں فتنے نہیں بھیجتا، پہلے اس نبی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی امت کے اندر فتنے آتے ہیں، اور وہ نبی آگے جا کے کیا کرتا ہے، فرمایا آگے جا کے اس نبی کو اس امت کے لیے شفاعت کرنے والا اللہ بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک مسلم شریف میں آتا ہے کہ کسی امت کے ساتھ غضب کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت کے اندر فتنے اس نبی کی موجودگی میں نازل کر کے اس امت کی تباہی کو اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، تمام نبیوں کی امتیں تباہ پہلے ہوئیں، وصال مبارک بعد میں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر فتنے بعد میں آئے اور آپ علیہ السلام کا وصال مبارک پہلے ہوا۔ اور قاضی ایاز مالکی مسلک سے ہیں، حنفی بھی نہیں ہے، وہ کیا لکھتے ہیں شفا شریف کے اندر، سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو لے کر سوال کرتے ہیں انہیں قرآن کا بھی علم نہیں ہے۔ قرآن حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ سلامتی ہو اس دن جس دن پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، جس دن آپ کی وفات مبارک ہوئی اور جس دن آپ جو ہے یہ زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، یہی کہا گیا۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی ولادت پر سلامتی بھیجی اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور وفات دونوں پر سلامتی بھیجی، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم ابعث حیا۔ مجھے یہ بتائیں قرآن میں خدا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات مبارک کے دن پر اور ولادت کے دن پر اور قبر سے اٹھنے کے دن پر سلامتیاں بھیجے، اور آج کل علماء کرام کہیں کہ جناب اعتراض کریں کہ آپ، اور دوسری بات یہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں۔ امام اہل سنت نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ امام اہل سنت کی بات نہیں ہے۔ قاضی ایاز علیہ رحمت کو اگر پڑھا جائے تو وہ شفا شریف کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، امام مالک فرماتے ہیں جس طرح یہ آیت سرکار کی ظاہری زندگی میں ہے اسی طرح جانے کے بعد بھی ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا محمد اویس ربانی صاحب، ولادت کی خوشیاں منائیں، اور اسلام خوشی کا کہتا ہے۔ اسلام نے کبھی غم کو اس طریقے سے نہیں کیا، حالانکہ 3 دن سے زیادہ اگر سوگ ہوتا نا سوگ، تو پھر جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ زندہ رہیں؟ 6 ماہ تک زندہ رہیں، صحابہ کرام زندہ رہے، امام حسین زندہ رہے، وہ سوگ مناتے۔ اور یہاں پھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا شیعہ برادری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، لوگ اس کو کاٹ پیٹ کے لگاتے ہیں، کاٹ پیٹ کے نہ لگائیں، کہ سید جواد نقوی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ماتم کرنا، یہ سوگ کرنا نہ کبھی علی المرتضیٰ
رضا نے کیا ہے، نہ بی بی پاک فاطمہ نے کیا ہے، اور نہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوگ کیا ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں گھوم کر کے بال آپ کے کورٹ میں آ گئی. اب 2-3 مرحلے ہیں. نہیں، یہ تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے صیاد خود شکار میں پھنسنے کی بات ہے. انہوں نے خود اپنے لیے اوروں کے لیے جال بچھائے، خود پھنس رہے ہیں. کیونکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عام الحزن کا پورا باب موجود ہے، پورا سال موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا. وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں زوجہ جو ہے 4 مہینے 10 دن سوگ کرتی ہے. وہاں تو رسول خدا نے 1 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ خدیجۃ الغراء کے لیے سوگ کیا ہے. حضرت ابو طالب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سوگ کیا ہے. پوری سیرت نبوی موجود ہے ہمارے پاس. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور جہاں تک 12 ربیع الاول کے دن وفات ہے تو وہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے محمد علی کو حفظ کیا ہے، جس طریقے سے اس نے بھی ابجد کا حساب و کتاب لگا کے بتایا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہوتا. اچھی بات ہے، آپ کر لیں. مگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہی اہل حدیث پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ولادت کا دن مناتے ہیں یا وفات کا دن مناتے ہیں. مگر ہم یہ بتا رہے ہیں پچھلی دفعہ جب یہ بزرگوار آئے تھے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پروگرام ہوا تھا. ابتدا میں انہیں تعارف کرواتے ہوئے، آپ وہ کلپ موجود ہے دیکھ لیں، کہا تھا کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کو انہوں نے بیان کیا. اور ان کا ایک شاعر کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کہتی رہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ امسرنا لیا. یعنی آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا، خود روایت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ بابا کے بعد اب جینے کا کوئی مقصد نہیں رہتا. بابا کے بعد مجھ پر امت نے وہ مظالم ڈھائے، اگر یہ دنوں میں پڑھتے تو راتوں میں بدل ہو جاتے. یہ تمام معاملات آپ کے سامنے موجود ہے. یہ تو طے ہے کہ سوگ رسول خدا کی سیرت سے بھی موجود ہے، امام زین العابدین سے بھی موجود ہے. آپ دیکھیں، پھر میں انہی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ کا بہت زیادہ رونے والے ہیں. حضرت آدم کا آپ نے حوالہ دیا، حضرت یعقوب کا آپ نے حوالہ دیا کہ حضرت یعقوب نے جتنا گریہ کیا پوری زندگی گریہ، کوئی 25 سے 30 سال ہو جاتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے تک. تو یہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. قرآن و سنت روایات معصومین ہمیں یہ بتاتی ہیں یہی کہ سوگ کی بات واضح ہو گئے. اچھا، یہ آپ آ رہے ہیں اس کی طرف، ساتھ میں اس کو شامل کریں. اس کے علاوہ یہ جو پتہ نہیں کیوں یہ اگر جواب نہیں ایک ہاتھ کے ہاتھ نہیں، 1 منٹ مجھے بولیں. وفات میں ان کے درمیان نہیں بولا اور اس میں میں نے مدت بیان نہیں کی. نہیں، میں نے مدت بیان نہیں کی. اور آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا. کتنا یہ غلط بات کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کا سوگ کسی کے مرنے پر نہیں تھا. تو تھا نا، جناب رسول خدا کا تو تھا نا، امام زین العابدین کا. جو عام الحزن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ مکی زندگی کی بات ہے. اسلام کمپلیٹ ہوا ہے مدینہ میں آ کے. میں نے وضاحت کر دی، آپ کی باری تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ میرے سامنے حضرت علامہ جواد نقوی حفظہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں. بھائی میں ان کا مدافع نہیں ہوں، وہ اپنے نظریات کے خود مدافع ہیں، مگر ان کے آپ عمل کو دیکھیں. ابھی آپ نے دیکھا 20 صفر ان کے ہاں بڑے پیمانے پہ اجتماع ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے. پورے 2 مہینے 10 دن وہ عزاداری کرتے ہیں. ہاں، وہ جو رسومات ہیں، وہ جو تعلیمات اہل بیت سے دور کرنے والی ہیں، وہ شاید ان پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان پہ معاملات کرتے ہیں. مگر اصل سوگ میں کوئی بھی سوال واقع نہیں ہوتا کہ اس میں سوال کیا جائے کہ یہ نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. جی، میں نے یہ سوال بھی ساتھ میں جوڑنا ہے. اب جیسے کہ تاریخ پہ بات ہو رہی ہے، 17 ربیع الاول کی تاریخ بھی ہے، وفات میں بھی اعتراض ہے. مثلا آپ کے 28 صفر وفات کے طور پہ منائی جاتی ہے اور یہاں ربیع الاول جیسے بڑا اختلاف کیوں؟ جیسے دیکھیں نا، برادر نے بھی حوالہ دیا اور ان کے اکابرین نے بھی حساب و کتاب لگایا کہ 12 ربیع الاول کسی بھی طور پر رسول خدا کے وصال کا دن نہیں ہے. وہ کیلنڈر کو رکھ کر باقاعدہ انہوں نے حساب و کتاب لگایا. ہمارے ہاں جو متقن طریقے سے روایات آتی ہیں وہ 28 صفر کی روایات آتی ہیں، اور اس میں جو بزرگان اور علماء کرام پیروی کرتے ہیں وہ 28 صفر کی ہی روز کو شہادت کا روز قرار دیتے ہیں. ہمارے ہاں رسول خدا کی شہادت ہے. میں غلط تو نہیں ہوں، یہ وجہ تو نہیں ہے کہ 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق کی بھی ولادت ہے تو آپ اس لیے اس سے جوڑ دیتے ہیں، اور 28 کو امام حسن کی وفات ہے تو اس لیے جوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تحت رسول خدا ہیں، تحت امام نہیں ہیں. یعنی یہ تو خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجدہ ہے کہ وہ اسی دن متولد ہوتے ہیں جس دن رسول خدا کا تولد ہوتا ہے، کیونکہ رسول خدا بھی صادق ہیں، امام جعفر صادق بھی صادق ہیں. تو یہ حسن اتفاق کہیے یا تدبیر خدا کہیے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی دن ان کی شہادت ہوتی ہے، جن اتفاق سے وہی دن آتا ہے جس دن رسول خدا کی شہادت کا روز قرار پاتا ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم امام حسن کی وجہ سے رسول خدا کو، بلکہ رسول خدا کی وجہ سے گویا کہ، اور کیونکہ سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی اور کہا کہ ہمارے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی انبیاء کی صفات پھیلی ہوئی ہیں وہ سب نبی خدا میں جمع ہو جاتی ہیں، مگر ایک صفت ایسی ہے جو نبی خدا میں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہے شہادت کی. تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت پروردگار عالم نے ان کے بیٹوں کی طرف منتقل کی. سری شہادت حضرت امام حسن میں، جہری شہادت امام حسین میں. تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں کی شہادت دراصل رسول خدا کی شہادت ہے. تو پھر میں یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں، اگر دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے
تھے تو دونوں کے قاتل بھی تو رسول خدا کے قاتل قرار دیے جانے چاہیے. اور میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اور ہمارا معاملہ بھی ہوا تھا اس بات پہ کہ سوال ہوگا کہ ہم جب لعن کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، تو برادر عزیز نے کہا کہ آپ نام لے کر اس کے والد کے ساتھ آپ لعن کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ کس سے مثلاً لعنت کر رہے ہیں. جیسے ہم بتا رہے ہیں حیدرآباد کا معاملہ یقیناً ایسا ہی ہے. عمر ابن سعد پہ وہ لعنت کرتا ہوگا، مگر وہ سعد کہنا بھول گیا، فقط عمر کہتا رہا تو اسے لگا کہ اوروں کو لگا کہ عمر ابن خطاب کے لیے کر رہا ہے. قطعاً بھی ہمارے شیعہ گھرانوں میں چلے جائیں، کوئی بھی عمر ابن خطاب پہ لعنت نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں لعنت جو ہے وہ عمر ابن سعد پہ ہوتی ہے. پنجاب والوں نے بھی وہ اپنا پورا معاملہ واپس لے لیا. تو اب جب ہم یزید پہ لعنت کریں تو کیسے کریں؟ پوری کریں یا نہیں کریں؟ یزید ابن معاویہ کہہ کر میرے سے پوچھنے سوال، یزید کا ظلم اتنا مشہور ہے کہ کائنات کے اندر جہاں بھی نام یزید آئے گا اس سے مراد وہ متعین یزید ہے، کسی اور کا نام لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی. اچھا میں مدعے پہ آ رہا ہوں چونکہ ولادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. مطلب یہ کیا واقعہ ہے کہ حضور کریم غار میں تشریف فرمائے اور فرشتہ تشریف لا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اقرا، اور حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری. اس کو واقعے کو بیان فرماتے ہیں اور امی سے معنی کیا ہے اور اس سے کیا مراد دی جاتی ہے، اس کو بیان فرما دیں. جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہ اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت، اے اللہ اگر تو اس پر اجرت دینا چاہتا ہے یعنی بیت اللہ کی تعمیر پر، ربنا وجعلنا مسلمین، تو مجھے بھی فرما بردار رکھ اور اسماعیل کو بھی. آگے جا کے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی مبشرات ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں. جیسے سرکار نے خود فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ محترمہ کا وہ حسین خواب ہوں کہ جو ولادت کے وقت انہوں نے مناظر دیکھے. امی کا جو معنی ہوتا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ان پڑھ بھی آتا ہے، لیکن امام اہل سنت نے اس کا جو معنی بیان کیا، شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر نے، کہ امی اس کو کہتے ہیں جو بغیر استاذ کے پڑھا ہوا ہو. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امی اس لیے کہیں گے کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاذ نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نہ وہ کتاب لکھتا ہے، نہ وہ کتاب کوئی زمین کے اندر اس طرح جیسے کہ وہ ایک مخصوص لوگوں نے کتابیں لکھی اور نبوت کا دعویٰ کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. نبی وہ ہوتا ہے جس پر قرآن اترتا ہے، کتاب اترتی ہے اور اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ معلم انسانیت ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے اور اس پر ضد کرے تو پھر صحیح حدیث پاک سیاست کی سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. جو معلم انسانیت ہے اس میں ان پڑھ کا معنی تو ہو نہیں سکتا، تو لا معنی یہ معنی ہے کہ بغیر استاد کے پڑھے ہوئے. اور قرآن کریم نے کہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی. عجیب بات ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد ایک مولوی جو ہے پتہ نہیں علامہ بھی بن جاتا ہے، فہمہ بھی بن جاتا ہے، اور اللہ پاک نے محبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا، پھر بھی وہ ضد کر رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے معاذ اللہ ان پڑھ ہے. کم سے کم نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. اور دوسرے مقام میں اللہ پاک نے بڑے حسین انداز میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں. یہ تو نبی کا اعجاز اور معجزہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ فرشتہ بتا رہا ہے حضور پڑھ رہے ہیں، جی وہ کہہ رہے ہیں اقرا حضور. اچھا اس میں اگر آپ یہ تھوڑا سا طے میں جانا چاہیں نا تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جبریل امین آئے تو کہنے لگے اقرا، اور آپ علیہ السلام کو سینے سے بھی لگایا اور دبایا بھی. سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے تکلیف کو محسوس کیا، یعنی تکلیف کو محسوس کیا ہے مگر جبریل امین غالب نہیں ہوئے، پڑھا حضور نے نہیں ہے. پھر دوسری مرتبہ دبایا، اسی طرح تکلیف کو محسوس کیا مگر دبانے سے حضور نے پڑھا نہیں ہے. تیسری مرتبہ اور تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا یہ معنی ہے فی الوقت اقرا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جب جبریل امین نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے تھے جبریل یہ اقرا کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی خدا کے نام کے علاوہ نہ کوئی چیز اٹھائی ہے نہ کوئی چیز رکھی ہے، نام تو لونا اس کا جس نے قرآن دے کے بھیجا ہے. تو جبریل سمجھ گئے کہ اب محبوب بغیر خدا کے نام کے نہیں پڑھیں گے، تو اقرا بسم ربک الذی جیسے پڑھنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. یہ بات سن کے بڑا لطف آیا. علامہ صاحب اب اس کے دوسرے زاویے کی طرف بھی آ جائیں کہ حضور سید والا جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، بلکہ آپ روایات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو جو علم ملا ہے حضور کی ذات سے ملا ہے، معرفت کے سارے دروازے آپ سے کھلتے ہیں آپ کے قدموں کے نیچے. وہاں پہ یہ پروسیجر کیوں ہے کہ سید الملائکہ آ کے آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں اور پھر اس طرح سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور پھر اس سے آگے پھر وہ شرح صدر کا واقعہ بھی ہو رہا ہے کہ سینہ بھی چاک ہو رہا ہے. اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. توجہ فرمائیں کہ کے ہمارے ہاں 10 معانی پائی جاتی ہیں، جس میں ایک معنی مرکز کے بھی ہیں اور آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی ہے. جیسے القریٰ، یعنی جتنے بھی تمام شہر ہیں ان تمام شہروں کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے. القریٰ کی ایک اور بہت اچھی معنی کی جاتی ہے جس کو عربی میں انگلش میں ہم کہیں گے کیپٹل.
कैपिटल उम्मुल कुरा कहलाया जाता है, यानी जहाँ से और शहरों के लिए मनसूबा बंदी होती हो, जहाँ पर और शहरों के लिए यानी मामलात इजरा होते हों। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को उम्मी कहा गया इसलिए कि तमाम उम्मत के लिए जो सलाह के, जो उनके जो बहबूद के, जो उनकी कामयाबी के मामलात थे वो उन्हीं से जारी होने मस्दर हैं, मस्दर हैं, बेहतरीन जुमला है, मस्दर हैं आप, मखज़न हैं आप, उलूम का, फ़ज़ाइल का, कमालात का, जितने भी कमालात उम्मत तक पहुँचने हैं आपके ज़रिए से पहुँचने हैं। तो इसीलिए परवरदिगार आलम ने आपको अब्द करार दिया है। तवज्जो फरमाएं कि रसूल खुदा अब्द महज़ हैं। बहुत सारे लोग अब्दुश्शकूर होते हैं, बहुत सारे लोग अब्दुस्सत्तार होते हैं, बहुत सारे लोग अब्दुस्सबूर होते हैं या अब्दुस्साबिर होते हैं या अब्दुश्शकूर होते हैं, यानी वो खुदा की एक सिफ़त के मुतजल्ली होते हैं, वो खुदा की एक सिफ़त को लिए होते हैं। मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत इलाहिया के हकीकी अलमबरदार हैं और हकीकी खलीफा इलाही हैं, तो वो अब्द महज़ हैं, यानी जितने भी कमालात खुदा हैं वो सब रसूल खुदा में पाई जाती हैं। वो एक ही वक्त में अब्दुश्शकूर भी हैं, अब्दुस्सबूर भी हैं, अब्दुस्सत्तार भी हैं, अब्दुल गनी भी हैं, तमाम जितने भी कमालात हैं वो आप में पाए जाते हैं। इसीलिए सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, ये तमाम कमालात रसूल खुदा की अब्दियत में छुपे हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला कि शुक्रगुज़ार हूँ इस बात पर कि परवरदिगार आलम ने मुझे रसूल बनाने से पहले अब्द बनाया है। अब्दियत एक जौहर है, अल-उबूदियत जौहरतुन कुन्हुहा रुबूबिय्या। उबूदियत एक ऐसा जौहर है जो रुबूबियत तक पहुँचाता है। रुबूबियत से मुराद क्या है? कुदरत तक पहुँचाता है, इंसान को विलायत अता करता है। वो परवरदिगार आलम की तरफ से जो मामलात उसे तफवीज़ किए जाते हैं वो। अब यहाँ पर आपने जो एक सवाल पेश किया कि ये जो वही का सिलसिला था जिब्राइल के ज़रिए क्यों, हालांकि इक़रा का मतलब ये नहीं था कि रसूल खुदा पढ़ना नहीं जानते। मसलन अभी मैं आपको मोबाइल दूँ और कहूँ कि ये पढ़िए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना नहीं जानते, आप पढ़ना जानते तभी मैं आपको इक़रा कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो आलम तकवीन है ना, इसको परवरदिगार आलम ने बनाया ही ऐसा है कि ये सब कुछ असबाब और मुसब्बबात के तहत चलता है। यानी इस आलम की मजबूरी ये है कि जो कुछ भी आएगा वो असबाब और मुसब्बबात के ज़रिए आएगा। क्योंकि रसूल खुदा आलम नासूत में है, क्योंकि रसूल खुदा आलम मादा में है, तो आलम मादा और आलम नासूत की मजबूरी ये है कि जब आलम मुजर्रद, आलम मलकूत से कोई चीज़ आएगी तो उसके लिए एक इंसानी कामिल वसीला चाहिए, उसके ज़रिए से ये चीज़ आएगी। तो इसलिए बीच में जनाब जिब्राइल वसीला बने, एक नंबर। दूसरी बात, मुस्तशरिकीन की तरफ जवाब भी था, वो ये था कि ये तो रसूल खुदा खुद कुरान बना रहे हैं अपनी तरफ से, जैसे कि इसकी तरफ हमारे बाद जदीद मुतफक्किरीन गए ना कि जब इंसान रियाजत करता है तो एक मंजिल ऐसी आती है जहाँ पर उसकी रूह बड़ी हो जाती है और वो रूह उससे कलाम करती है और वो उसी कलाम को इल्हाम समझता है, वही समझता है। बाज़ हमारे मुसलमान मुतफक्किरीन इसी की तरफ गए हुए। तो उस बात को भी डिनाई करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि ये रसूल खुदा की रियाजतों का नतीजा है, नहीं, बाकायदा परवरदिगार आलम की तरफ से वही आई है, कलाम इलाही नाजिल हुआ है और बाकायदा ये एक सिस्टमिक तरीके से सिलसिला जा रहा है। अच्छा, गुफ्तगू में मैंने ज़रा एक शरह सदर का सवाल पूछना दोनों से, मगर एजाज़ वाला सवाल है। हुजूर करीम किसी मदरसा, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी या किसी पिदर की शफ़क़त में भी पढ़ाए नहीं गए इस तरह से, तो हुजूर दीगर मामलात में मसलन सुलह हुदैबिया में अपना नाम लिख दिया, ये कमालात कैसे हासिल और हुजूर से ज़ेर परवरिश हज़रत अली उनको किसने पढ़ाया? देखिए, बुनियादी तौर पर इस बात को समझें कि पढ़ना और लिखना ये एक फ़न का नाम है, इल्म नहीं है। पढ़ने का नाम इल्म नहीं है, लिखने का नाम इल्म नहीं है। बहुत सारे आपको किताबत करने वाले, ख़त्ताती करने वाले आपको दिखा सकता हूँ जो पढ़ नहीं सकते मगर लिख बाकमाल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लेते मगर लिख नहीं सकते। ये एक फ़न है, मगर असल क्या है? इल्म। परवरदिगार आलम ने इन्हें इल्म का मालिक बनाया है। परवरदिगार आलम जो ये कहता है कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे हबीब आपका ये कि मेरे इल्म में इजाफ़ा कीजिए, तो असल जो क़ीमत है रसूल खुदा की वो इल्म है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रसूल खुदा लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। बाकायदा किसी एकेडमी में जाकर उन्होंने नहीं पढ़ा, कोई उस्ताद उनके पास नहीं था। मगर जहाँ तक हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला है तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ये कहते हैं ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्का, रसूल खुदा ने तो इस तरीके से मुझे इल्म दिया है जैसे परिंदा दाना लेकर आता है उसी अंदाज से मुंह में डाल देता है। ये कमालात मुंतकिल हुए हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। वहाँ तो कोई इनकार ही नहीं कि जो भी उन्होंने लिखा पढ़ा है रसूल खुदा उनके मुताल्लिक़ की तरफ से फैज़ है।